اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے, 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے, بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں. کیا کیا سامان تھے سب کے پاس, اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے. میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے, گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا. فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان, انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے, اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے, تیرا تو تھوڑا سا لے لے, ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب, آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا, انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے, اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں, وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا. کوئی مسلح اٹھاتا ہے, کوئی کھجور اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے, یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے, اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں, کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا. یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو, 2 ہی آپشن تھے. اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا. واپس آئے, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو. اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے, میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی, یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا. جب اس کو نظر آتا ہے, اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی, اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی, حج بھی تھا, اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے, قرضے بھی تھے. کس چیز کی نصیحت کروں, کس چیز کی وصیت کروں. فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا, بیٹے کو بھی نہیں بتایا, بیٹی کو بھی نہیں بتایا, پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں, وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے, مختصر سی زندگی ہے, جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. مین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا, لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی, کیونکہ صبح سے چل رہا ہے, کھایا بھی نہیں ہے, پیا بھی نہیں ہے, جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا. اب سورج پیلا پڑ گیا, ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے, اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی, دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر, لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا. بہت بڑا سرکل, بہت بڑی لکیر کھینچا تھا, لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا. جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی, اس کی روح نکل چکی تھی. اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی. بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی, بہت لمبی لکیر کھینچا, اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی, لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ. اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو. اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی, دوڑتا کتنا لمبا رہا, صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا, لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی, وہ 6 فٹ کی جگہ. عزیزان گرامی, یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے. کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے
وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا۔ ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے، ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دیا، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی،
رسول اللہ کا فرمان تھا. آئے, ان کی بیوی ان کے بچے بغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا, نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا, وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. ابو دہدا اپنے بغیچے کے دروازے پر آئے, پھاٹک پر, اندر نہیں آتے, باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دہدا پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا ہوا, اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے, بیگم باہر آ جا, یہ بغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا, یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا. لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں. وہیں سے اندر سے کہتی ہے, ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دہدا کا بغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا. ابو دہدا نے کہا, میری رفیق حیات باہر تو آ جا, میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے, باہر آ جا. بچوں کو لیتی, اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت بغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دہدا سے پوچھتی ہے, یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا, کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا, میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا, پھر کتنے میں بیچا؟ کہا, اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی, ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے, ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی, اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانگتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبرو ماز نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو, ختم کر دو. اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا, تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں, اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے, میری بیوی کیا بول رہی ہے, میرا باپ کیا بول رہا ہے, میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں, وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی, دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں, میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. اپنی خواہشات وہاں پر. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے. حضور ان کے گھر پر موجود ہیں. مکہ سے ایک لیٹر آیا, جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے, اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی, انس بن نزیر کی, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے, عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے, اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے, اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. اب سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا, کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا, انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی سے نہیں کہنا, جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا, اے اللہ کے نبی آپ کا حکم, اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا, رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے, ان کی بیوی, ان کی محبوبہ, ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے, آئی. کہا, انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے, کچھ راز کی بات چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا, دیکھ میری بیگم, محبت اپنی جگہ پر, وہ میرے مصطفیٰ کا راز, وہ میں نہیں شیئر کر سکتا, وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی, تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں, میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے, مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی, سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا,
گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے. گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا. اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے. یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں. اور بھیجا اس لڑکی کے گھر، انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا. یہ تو حبشی قسم کے تھے. یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے. ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا. کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے. ماں اور باپ ہیں، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی. کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے. اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا. وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس. ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی بھر آئی. کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے. اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بات میں بات کر لیں گے. کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا. میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے. ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں؟ تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے. اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے. وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں. تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی، آپ کے حکم میں اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے. کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی. وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا ہے، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے. ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے. شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں. یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے. سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے. زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے
सीधे मैदान जंग में आ गए। सहाबा भी पहचान नहीं रहे थे, सहाबा भी नहीं पहचान रहे थे। वो गरीब साहबी कभी घोड़े पर नहीं बैठे, लेकिन शादी का पूरा पैसा ये जंग के सामान में लगा दिया। और जब जंग शुरू हुई ओहद की, मैदान जंग में जब सहाबा लड़ रहे थे, हुजूर पाक पूछते अपने सहाबा से, ये एक जवान है जो पूरा चेहरा ढका हुआ है, घोड़े पर बैठा है, जवां मर्दी के साथ लड़ रहा है, ऐ मेरे सहाबा जानते हो कौन है ये? सहाबा गौर से देखते और कहते, या रसूल अल्लाह, ये मदीने का नहीं लगता, हमारे आपस का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। हुजूर ने फरमाया, जाके गौर से देखो, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसों से ये जंग का सामान खरीद करके लाया है। शाम होने से पहले खबर आई, अब्दुल्ला अस्वद को जालिमों ने शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था, और वो मिट्टी में गिरे हुए थे। हुजूर खुद चल करके आए, अब्दुल्ला अस्वद के पास आ करके बैठते हैं और सर उठा करके अपनी गोद में रखते हैं, चेहरे से धूल को साफ करते हैं और फिर फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखाते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, फरमाने मुस्तफ़ा एक तरफ। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात की कुर्बानियां हैं, जब जाकर के ईमान तकमील पाता है। बस आखिर में इतना कहूंगा, हमारा ईमान सिर्फ इतना होना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान